بدر بھائی نے حسان صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں میرا کہہ کے، وہاں ٹاپک مطلب میں نے حسان صاحب سے سوال نہیں کیا تھا، بدر بھائی نے حسان صاحب سے پوچھا تھا، اور حضرت مالک بن حویرث والی حدیث 637 نمبر میں نے انہیں بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں نے کہا؟ حسان صاحب چلے وہ چھوڑے، پتہ نہیں وہ کہا کہ نہیں کہا، وہ بات کی بات ہے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ اپنا سوال کریں۔ جی، سوال یہی ہے کہ اسامہ کے ساتھ میری تو کوئی بحث نہیں ہے اس طرح کی رفع دین والی، تو اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم تو کسی کو زور زبردستی نہیں کہتے، اور ہم انہی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو مالک بن حویرث والی ہے اور 1535 مسلم کی ہے۔ پوری پہ کر رہے ہیں کہ آدھی پہ کر رہے ہیں؟ پوری پہ کر رہے ہیں۔ پوری پہ کر رہے ہاں ہیں، جی، رفع دین کرتے ہیں رفع نماز میں؟ دین بھی کرتے ہیں اور جلسہ ایک استراحت بھی۔ منٹ، اچھا جی، یہ بتائیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں پورا، وہ رفع دین کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں رفع دین؟ کس رکوع مقام میں پہ؟ جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، بس اور تیسری رکعت میں۔ مالک بن حویرث کی حدیث میں تیسری رکعت کے بعد کا ذکر ہے، ہاں جی، ذکر ہے۔ نمبر بتائیں۔ نمبر کسی اور حدیث میں ہوگا لیکن ہے صحیح ہے۔ نہیں ہے، نہیں ہے ہے ذکر، اچھا بھائی، خاموش رہیں، ہے ذکر۔ خاموش رہیں بھائی، خاموش رہیں، سنیں جو آپ گال تو سنو نا پہلے۔ ہاں جی، ہاں نمبر نکال لیں۔ تیسری رکعت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دکھانا، پوری حدیث، پوری مکمل حدیث دکھانی۔ پوری پہ کہ آدھی پہ؟ آپ نے کہا پوری پہ، میں نے کہا کہاں؟ آپ نے کہا رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ میں نے کہا تیسری رکعت کے شروع والا حدیث مالک بن حویرث میں ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا نمبر بتائیں۔ ابھی آپ نے نمبر بتانا ہے۔ آپ نے کہا نہیں ان کے نہیں ہے تو کسی اور کے بھی نہیں ہے۔ بھائی ایک حدیث کا فیصلہ تو پہلے کر لینا، پہلے ایک حدیث کا فیصلہ کر پھر دوسری حدیث کی طرف جائیں گے۔ اچھا، مالک بن حویرث کی حدیث بخاری کے اندر پوری ہے، مکمل ہے؟ نہیں، بخاری شریف کے اندر پوری نہیں ہے، مسلم میں پوری نہیں ہے۔ پہلے مسلم کی میں بتاؤں گا نا، بخاری کے اندر نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بخاری کے اندر بھائی پوری نہیں ہے میرے بھائی، بخاری کے اندر پوری نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر بھی پوری نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر پوری نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ہے سنن نسائی کے اندر۔ بخاری شریف کے اندر مختصر ہے، اور اس کے بعد مسلم کے اندر بقدر بخاری تھوڑی سی زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ بخاری سے نکالیں، وہ جو آپ 639 یا 37 کہہ رہے ہیں وہ نکالیں بخاری سے ذرا۔ آپ نے کہا میرے 12 سوالات ہیں، سوال تو ایک جواب دیتے ٹائم لگتا ہے نا، جب بات پوری سمجھانی ہے تو ٹائم تو لگے گا۔ ہاں جی بھائی، نکالیں بخاری سے، اس کو پڑھیں، اس کو اردو ترجمہ پڑھ لیں۔ بھائی خاموش رہیں، کوئی بندہ نہ بولے، پھر وہ دل شکنی ہوتی ہے نا بھائی جو کھڑے ہیں سوال کے لیے۔ ہاں جی پڑھیں، نہیں پڑھیں، اردو ترجمہ پڑھ دینا، میں جو بخاری کے اندر ہے اردو ترجمہ پڑھ لیں۔ پڑھیں جی جی، کوئی باقی خاموش رہیں جی بھائی، پڑھیں۔ چلیں، پھر ایک سوال کا جواب لمبا ہو جائے گا نا، باقی کو ٹائم بھی دینا ہے۔ رہائشی جو ہے وہ آگے بات کر لیں گے ہم یہاں پہ، آپ بتا دیں کہ آگے منسوخ ہے یا آپ نہیں نہیں، آپ اپنی طرف سے لقمہ نہ ڈالے نا، میں تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو زج نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے۔ جی آپ سمجھا دیں، ہم ہاں، باقی رہائشی میں کو آپ کو بتانے آرام سے لگا بیٹھ کے ہوں، فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی اب یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا، جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بخاری کے اندر 737 ہے، 737۔ اب اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب
وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس میں رفع یدین کرنے کا رکوع جاتے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور رکوع جاتے اور رکوع سے اڑتے وقت، ان مقامات پہ رفع یدین کا ذکر ہے، لیکن تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں موجود کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے تو کہاں تک اٹھاتے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، سینے تک اٹھاتے، کانوں تک اٹھاتے۔ اس حدیث میں یہ جو صحیح بخاری کی 737 ہے، اس میں یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ اب یہی حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں آئی 865۔ ابھی ہم نے صحیح بخاری سے 737، صحیح مسلم سے 865 میں نے نکالی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ اس میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو حضور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرتے۔ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن بخاری کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب بخاری کے اندر یہ حدیث مکمل نہیں ہے، آدھی ہے، تھوڑی ہے، مختصر ہے، اور اس کی بنسبت مسلم میں تھوڑی سی اور زیادہ ہے، ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو ہم کمپلیٹلی، یہ سنن نسائی میرے ہاتھ میں ہے، اس سے دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی ہے اور یہ ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے۔ ناصر الدین البانی وہابی غیر مقلد کے بہت بڑے عالم ہیں ناصر الدین البانی، اس کی تحکیم کے ساتھ، یعنی اس نے حدیثوں کو صحیح ضعیف اس کے اوپر حکم لگایا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہی حدیث سنن نسائی سے 1085 نمبر موجود ہے۔ اچھا، بعض نسخوں میں 1086 ہے اور بعض نسخوں میں یہی حدیث 1082 ہے۔ کوئی 85 ہی تلاش نہ کرتا رہے، 1082 یا 85 یا 86۔ میرے پاس یہ جو نسخہ ہے ریاض کا، اس میں 1086 ہے۔ اس میں یہ ہے، یہ پوری حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اذا رکع رفع راسہ من الرکوع واذا سجد واذا رفع راسہ من السجود حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں بھی کانوں تک اٹھایا، پھر رکوع جاتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا، سجدے جاتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا، سجدے سے اٹھتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا۔ یہ ہے پوری مالک بن حویرث جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن کی حدیث کا مالک بن حویرث کا یہ حدیث آگے۔ آپ کا نام کیا؟ محمد ساجد۔ ساجد صاحب، یہ ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا، اب کل کوئی عیب کٹ کے نہ کہنا کہ لو جی تو ضعیف لے کے ہے۔ یہ دیکھ لیں، ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ ہے، حدیث کیا لکھا؟ صحیح ہون۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، اور سارے راوی ثقہ۔ جو اعتراض کرنا ابھی اعتراض کر لیں کہ یہ اعتراض اس حدیث پر ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو جواب دوں، حدیث صحیح ہے، پھر تو یہ ثابت ہو گیا کہ سجدوں میں بھی آپ نے رفع یدین تو آپ تو پورا نہیں کر رہے نا عمل حدیث پر۔ ہاں بھائی، ہمیں پوچھیں نا بعد میں، ہمیں پوچھیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے، اس کا پھر ہم جواب دیں گے۔ جب آپ نے کہا کہ میں حدیث کی وجہ سے عمل کر رہا ہوں تو آپ نے آدھی حدیث پر عمل کیا، آدھی پر، ایک منٹ تو ہاں دیکھیں نا، سن لیں، آدھی پر عمل کر رہے ہیں، آدھی پر نہیں کر رہے، یعنی آپ اپنی خواہش کے پابند ہیں۔ پوری حدیث کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو کسی نے بتا دیا، کسی انجینئر کا بیان سن لیا اور سن کے آپ نے کہا بس کل کائنات یہیں تک ہے، اور آگے دیکھا نہیں۔ اب آپ نے آگے دیکھا نہیں کہ بخاری کے بعد مسلم بھی ہے، مسلم کے بعد سنن نسائی بھی ہے، اور نسائی کے اندر یہ پوری مکمل حدیث ہے۔ آپ کہیں بخاری کے اندر مکمل ہے، تو یہ جو 865 کے اندر ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بخاری کے اندر پوری نہیں ہے، بخاری کے اندر مختصر ہے، مسلم کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں، اور مکمل تفصیلی حدیث وہ نسائی کے اندر 1085 یا 82 یا 86 تینوں نسخوں کے مطابق موجود ہے، اور اس میں یہ پوری مکمل ڈیٹیل ہے۔ اب ہمیں پوچھتے کہ ہم کیوں نہیں کرتے، تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے سجدوں والا نہیں کیا، نہ آپ کرتے ہیں، نہ جس کا بیان آپ نے سنا وہ کرتے ہیں، نہیں کرتے۔
अच्छा, अब आप सजदों वाला भी नहीं करते, ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उड़ते करते हैं। सुन्नत तो नहीं जा रही आपकी, सुन्नत के तारिक तो नहीं आप, आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि हम सजदों में जाते और सजदों से उड़ते वक्त नहीं करते। भाई हम क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सजदों वाला छोड़ दिया, ऐसे रुकू वाला भी छोड़ दिया। हाँ, अब इस पर दलील दूं। हाँ, तो इस पर दलील लेता हूं। इस पर मैं दलील लेता हूं कि पहले देखें, जैसे हम हदीस के रावियों को देखते हैं ना, तो ऐसे जब हदीस के रावी सहाबा आते हैं ना, हम चूंकि फिक़ही इज्तिहादी मसाइल के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवे पर अमल करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इज्तिहादी मसाइल पर इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया, हम उनके फतवे पर अमल करते हैं। हम 15वीं सदी के किसी मुफ्ती या किसी 15वीं सदी के किसी मौलवी के फतवे पर नहीं, इमाम अबू हनीफा को छोड़कर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे पर अमल करते हैं। अब उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को जब वाज़ेह किया, तो वो कहते हैं भाई सहाबा से हदीसें आई हैं, करने के हवाले से भी, ना करने के हवाले से भी। लेकिन मसला यह है कि इमाम अबू हनीफा का मनहज ये है कि वो सहाबा के पहले स्टेटस को, उनके इल्मी मर्तबे को और उनके जो उनका मकाम है, फकाहत है, उसको देखते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से खुलाफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े जो आलिम सहाबी है ना, वो कौन है? वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है, 3762 सही बुखारी की। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताबई ने पूछा कि ए हुज़ैफा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का पता हमें बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें जिन सहाबी का तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के सबसे ज्यादा करीब है। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसको मैं जानता हूं वो अब्दुल्ला बिन मसूद है। यह सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है। सही बुखारी की 4999 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मुझे अल्लाह की कसम है, सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से सीखी हुई। अब वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं? जामे तिरमिज़ी में 257 257 नंबर हदीस है, 257 जामे तिरमिज़ी के अंदर, और सुनन नसाई के अंदर 1026 और एक नुस्खे के मुताबिक 1027 नंबर हदीस है। और यही हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, यही हदीस मुसन्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, सुनन कुबरा बैकी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला साहबी फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिर्फ अव्वल मर्तबा, सिर्फ यानी सिर्फ अव्वल मर्तबा। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब की नफी, अल्लाह की उलूहियत का इस बात है। कहा लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, किसी मकाम पे रफा यदैन नहीं किया, न रुकू जाते, न रुकू से उड़ते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में, इल्ला फी अव्वल मर्रा, बस अव्वल मर्तबा हाथों को उठाया, रफ़ाइदान किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ाइदान किया और बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल की नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि। उसने ही कहा कि बाकी के जो असहाब हैं, यानी कि बुखारी मुस्लिम से और बाकी किताबों से, हमने तो इंजीनियर का जिक्र नहीं किया, आपने किया, चले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के अलावा जितने बाकी सहाबी हैं और खुलफाए राशिदीन हैं, उनसे साबित है कि रफ़ाइदान किया, मौला अली अलैहिस्सलाम से भी साबित है। तो फिर लो जी, इतने बंदे खड़े बैठे, ज्यादा इतने बंदे, इतने, एक मिनट, माना जाएगा या नहीं? इतने बंदे यहाँ मौजूद हैं। अगर ये साजिद साहब, ये मैं कोई इनको जिज करने के लिए या इनको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इत्माद दिलाने के लिए कर रहा हूं, इनको भी, अगर ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज के अंदर रफ़ाइदान करना सनदे सही से साबित करने के मौला अली ने नमाज में रफ़ाइदान किया, मैं 1 लाख रुपया इनको पेश करूंगा। है ही नहीं,
نہیں ہے بھائی, بالکل بھائی ذمہ دار ہیں یہ محی الدین بھائی, یہ ذمہ دار ہے اس بات کے محی الدین بھائی. چلیں کوئی اور جو امام صاحب ہیں, امام صاحب جی, علامہ ظہور صاحب بیٹھے جی, امام صاحب یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں. اور اتنے بندوں میں بھائی آن کیمرہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنے بندوں میں ظاہر ہے کہ اتنے لوگ سنیں گے. آپ نے کہا کہ مولا علی بھی رفع دین کرتے تھے, بھائی ایک حدیث آپ نے صحیح سند کے ساتھ لے کے آنی ہے کہ جس میں مولا علی کے رفع دین کرنے کا خود ذکر ہو کہ مولا علی خود رفع دین کرتے تھے. پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث مولا علی کے بارے میں موجود ہے؟ اچھا ایک منٹ اب یہ میں دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ نہیں دکھا سکیں گے ٹائم قیامت تک, یہ نہیں دکھا سکیں گے, پکی بات ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پکی مضبوط بات کی ہے اور یہ سارے بندے ذمہ دار. ہاں اللہ کی رحمت سے ہم دکھائیں گے کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی رفع دین نہیں کرتے. نہیں, یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاد, اپنی کتاب میں امام ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لے کے آئے 2457 2457 نمبر حدیث ہے. ابو بکر ابن ابی شیبہ محدث اپنے استاد امام وکی سے, ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی سکا, امام وکی بھی سکا, وہ ابو بکر ناشری سے وہ بھی سکا, اور ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے وہ بھی سکا, عاصم بن قلیب بن شہاب سے وہ بھی سکا. قلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ کانا یرفع یدہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. مولا علی جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے, پھر پوری نماز میں مولا علی رفع دین نہیں کرتے. نہیں, صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. ایک ایک راوی اس کا سکہ ہے, میں نے نام پڑھ کے سنا دیا آپ کو, کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. اور اس حدیث کو امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نصب الریا میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور مولا علی کا یہ جو عمل ہے بالکل صحیح سند سے ثابت ہے, لیکن مولا علی سے رفع دین کرنے کی پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں. ٹھیک ہو گیا, میں جواب دیتا ہوں, لیکن قرآن و حدیث کی بات کریں. اچھا ساجد شاہ, آپ کے کلمے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ کا نام آتا ہے؟ بھائی ایک منٹ, نہیں بحث نہ کریں, تسلی کے ساتھ جواب سنیں. شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے امام ہیں, لیکن وہ غیر مقلد نہیں ہے, وہ بابوں کے بغیر نہیں چلتے. ہاں بھئی اس کو بابی کہہ لیں بابی نہیں ہے, یا یہ کہہ لیں کہ وہ غیر مقلد نہیں ہے. چونکہ یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, فقہی ہے. ہمارا مرزا جیلمی کے ساتھ یا اس کے فالورز کے ساتھ یا غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف ہے تو مسئلہ تقلید پر ہے, تقلید مجتہد پر ہے. اور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ غیر مقلد نہیں تھے. وہ جہاں بھی اپنی کتاب میں مسئلہ فقہی بیان کرتے ہیں تو وہ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ذکر کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں دوائیاں ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ میں نے کہا یہ اصل میں ہر جگہ بھی یہ پیش آتی ہیں چیزیں. اب یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے, سنیں, یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے, سن لیں. وہابیوں کا ہے, لاہور سے قادری رضوی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے. اہل سنت حنفی بریلویوں نے وہ ترجمہ شائع کیا, اس میں بھی یہ موجود ہے. بھائی میری بات سمجھے نہیں, آپ نے یہ باتیں جو نا, یہ باتیں ساری مرزے کی ہیں. ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ میں نہیں مرزے کو مانتا, میں نہیں سنتا, وہی ساری باتیں اس کی سن لیں. یہ آپ کا میں مغالطہ نکالنے کے لیے بیٹھوں, اللہ کے فضل و کرم سے میں مغالطہ نکال رہا ہوں. میں نے جو بات کرنے لگا ہوں نا, آپ نے اس کو سنا نہیں ہے, اور اتنی آپ نے اللہ کے بندے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے صبر کر کے سن لیں. سنیں, یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا, یہ کہیں اور پہنچ گئے ہیں. یہ ہے غنی طالبین کا ترجمہ,
یہ کیا ہے وہابی عالم مبشر لاہوری نے. اس کے شروع میں وہ کیا لکھتا ہے سن لیں ذرا, صفحہ نمبر اس کا ہے جی 26 صفحہ نمبر. لکھتا ہے کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے. فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے. اور لکھا کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل کے پیرو تھے. شیخ عبد القادر جیلانی فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل کے پیرو تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے پیروکار ہیں؟ دیکھ لینا, مہنگا پائے گا سارا کام ہے. سن لے 40 نمبر صفحہ کھول لیتے ہیں. اس پہ 40 نمبر صفحے پہ کیا ہے؟ یہ نہیں 40 نمبر صفحہ آ گیا. بھائی میرے پاس ایک منٹ سن لے, یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہابیوں کا ترجمہ ہے. یہ اصل عربی ٹیکسٹ بک ہے, جو اصل عربی والی. کون سی؟ اچھا یہ کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا پیروکار ہوں. قائم رہنا جی. چلیں یہ میں نے کتاب کھول لی پورے طالبین, اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا طریقہ لکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ نماز کی جو ہے نا وہ ہے حیات بیان ہو رہی کہ نماز کی کیفیات. وہ کہتے ہیں وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ, جب نماز پڑھنی ہے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے. ایک منٹ بھائی, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آن کیمرہ بات کر رہا ہوں. سن لیں ساجد, سن لیں میری بات. دیکھیں پوری دنیا میں جائے گی ریکارڈنگ. اب جب میں کوئی لفظ بولوں گا تو اس میں کوئی ڈنڈی ماروں گا, خیانت کروں گا تو لوگ پکڑیں گے. یہ میں لفظ عربی کے پڑھنے لگا ہوں. وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ. وَضَعَ يَدَعُ وَضْعًا کا معنی ہوتا ہے رکھنا, الیمین کا معنی ہے دایاں, علا معنی پر, شمال معنی بایاں. وہ کہتے ہیں کہ رکھے دایاں بائیں پر, تحت معنی نیچے, سرہ کہتے ہیں ناف کو, کہتے ہیں دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھے. سادہ سا مسئلہ ہے, لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب پیروکار ہو تو ناف کے نیچے رکھیں گے ہاتھ؟ دسو. ساجد ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر آتے ہیں. چلے بیٹھ جائیں. میرا خیال جن کو سمجھ آنی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آ چکی ہے. ٹھیک ہے.